احزاب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاگ کرے، ہم بزم سجانے والے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے۔ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہے منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، صدق اللہ العظیم۔ کرناٹکا کے رہنے والی میں اپنی بہن مسکان کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جرأت اور ہمت سے کام لیا کہ کرناٹکا کے رہنے والی میری یہ بہن مسکان حجاب میں کالج آ رہی تھی۔ کچھ بھگوا رنگ کپڑے پہنے ہوئے بچوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے، اس کے جواب میں میری یہ بہن مسکان نے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے پوری دنیا کے مسلمان عورتوں، پوری دنیا کی ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے سر کو کٹا سکتے ہیں لیکن اپنی عزت کو نیلام نہیں کر سکتے، ہم اپنے سر کو کٹا سکتے ہیں لیکن اپنی عزت کو تباہ اور برباد نہیں کر سکتے، ہم اپنے سر کو کٹا سکتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ میرا رب فرماتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو کسی بات کا حکم دے دے تو کسی بھی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے حکم کے خلاف کر دے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں وہ کھلے ہوئے گمراہی میں ہیں۔ تو یہ میری بہن مسکان نے پوری دنیا کے ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے سر کو تو کٹا سکتے ہیں لیکن کسی کے سامنے اپنی عزت کو پیش نہیں کر سکتے، اپنی عزت کو نیلام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ بہن مسکان کی یہ بات اور یہ انداز آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ بات اور ان کے وہ انداز اور ان کی وہ قول یاد دلا رہی ہے اور تازہ کر رہی ہے کہ جس وقت صحابہ موجود تھے ہمارے نبی نے صحابہ کے مجمع میں ایک سوال کیا کہ اے صحابہ کی جماعت بتاؤ کہ دنیا میں کون سی چیز ہے کہ جو عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ صحابہ کو جواب معلوم نہیں تھا تو صحابہ میں سے مجمع میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اپنے گھر واپس آئے اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، سوال کو دہرایا اور کہا کہ اے فاطمہ تیرے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا؟ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں غور سے سنیے گا، انہوں نے کہا اپنے شوہر علی کو کہ اے علی آپ نے کیوں نہیں یہ جواب دے دیا کہ میری عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کسی بھی غیر محرم کسی بھی اجنبی مرد کی نگاہ اس عورت کے اوپر نہ پڑے، کوئی بھی اجنبی مرد کسی عورت کو نہ دیکھے اور کوئی بھی عورت کسی
کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، تو دنیا کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کسی بھی اجنبی مرد کی نگاہ کسی عورت پہ نہ پڑے اور نہ کوئی عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کا جواب لے کر کے مجمع میں حضور کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں جواب معلوم ہے۔ نبی نے پوچھا کہ علی تمہیں یہ جواب کس نے بتایا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کہ حضرت فاطمہ نے بتایا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آخر تو ہمارے ہی لخت جگر ہے، وہ ہمارے ہی لخت جگر ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ جواب بتایا ہے۔ ہماری بہن حضرت ہمارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کی عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے اور آپ بھی کسی اجنبی مرد پر اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے نہ دیکھیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ بلا ضرورت آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اگر اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہو، اگر اپنی عزت کو نیلام ہونے سے بچانا چاہتی ہو تو سب سے بہترین چیز ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے اگر اسکول جانا ہو، کالج جانا ہو، یونیورسٹی جانا ہو، مدارس جانا ہو، مکاتب جانا ہو، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں گھر سے نکلنا پڑے تو یاد رکھو کہ اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنے بدن کو ڈھک لیا کرو، اپنے چہروں کو ڈھک لیا کرو اور اپنے چہروں پر نقاب لگا کر کے حجاب لگا کر کے باہر نکلا کرو۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اے نبی جی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور دنیا کی ساری عورتوں کو یہ حکم فرما دیجئے کہ جب بھی ضرورت کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے اپنے بدن کو ڈھک لیں، اپنے چہروں کو ڈھک لیں اور نقاب اور حجاب لگا کر کے باہر نکلیں۔ اگر اس طرح سے باہر نکلے گی تو کوئی ستانے والا ان کو ستا نہیں سکے گا، کوئی تکلیف پہنچانے والا ان کو تکلیف پہنچا نہیں سکے گا، کسی شیطان کی بری نگاہ ان کے اوپر نہیں پڑے گی۔ تو میرے رب نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے گھروں میں رہا کریں، اگر ضرورت کی وجہ سے نکلیں تو اپنے حجاب کو لگا کر کے نکلے۔ اور یہ بات ہماری بہن کرناٹکا کی رہنے والی مسکان نے پوری دنیا کی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا اور کہہ دیا کہ ہماری ماں اور بہنوں اپنے گردن کو کٹانا مناسب سمجھو لیکن کسی کے سامنے اپنی عزت کو نیلام کرنا مناسب نہ سمجھو، اپنی عزت کو نیلام نہ کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا کی عورتوں کو کہ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان کہ عورت سراپا سطر ہے، عورت سراپا پردے کی چیز ہے، عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک اور جھانک میں رہتا ہے، شیطان اس کی تاک جھانک میں رہتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں ہمارے نبی نے کتنی بڑی بات بتلائی اور کتنی بڑی باتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ شیطان یہ لگے رہتے ہیں چوک چوراہوں پر تمہاری عزت کو لوٹنے کے لیے۔ اگر تم چاہتی ہو اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اگر تم چاہتی ہو کہ مردوں کی نگاہ میں تمہاری عزت باقی رہے تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ بلا ضرورت آپ اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ اگر نکلنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو سب سے پہلے حجاب میں اور پردے میں گھر سے باہر نکلے۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الأخرى کہ اے علی کہ تم کسی غیر محرم عورت پر، کسی اجنبی عورت پر اپنی نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھو۔ اگر اچانک تمہاری نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جائے تو تم اپنی نگاہ کو جھکا لو، اپنی نگاہ کو واپس کر لو اور پھر دوبارہ اس عورت کے اوپر اپنی نگاہ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھو، اس لیے کہ پہلی مرتبہ تمہاری نگاہ جو اچانک پڑ گئی تھی وہ معاف ہے، لیکن دوسری مرتبہ اگر اٹھا کر کے دیکھو گے تو وہ گناہ ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ہماری ماں
اور بہنوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی یہ حدیث کی روشنی میں تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیڈیل بنیے، آپ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم ملا اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور آخر میں پوری دنیا کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سارے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک ہندوستان میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو 26 جنوری 26 جنوری 1950 کو ملک ہندوستان میں جو قانون نافذ کر کے پورے ملک ہندوستان کے لوگوں کو جو ایک جمہوری قانون دیا تھا، تو کیا یہ جمہوری قانون کے خلاف ہے کہ ایک ہمارا ملک ہندوستان کا رہنے والا ہندو بھائی اپنے مذہب کے مطابق اگر مندر میں گھنٹی بجاتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق ٹیکے لگاتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق اپنے ہاتھ میں اگر دھاگا باندھتا ہے، تو کیا یہ ملک ہندوستان کے جمہوری قانون کے خلاف ہے؟ کیا یہ ملک ہندوستان کے جمہوری قانون کے خلاف ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے مذہب کے مطابق 5 وقت کی نماز مسجدوں میں پڑھتا ہے؟ کیا یہ ملک ہندوستان کے قانون کے جمہوری قانون کے خلاف ہے کہ ایک مسلمان ہماری ماں اور بہن اپنے مذہب کے مطابق برقع لگاتی ہے، حجاب لگاتی ہے، پردے میں راستے اور چوک چوراہے پر جاتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے؟ تو کیا یہ حجاب لگانا ملک ہندوستان کے جمہوری قانون کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ جمہوری قانون یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے مذہب کو فالو کر سکتا ہے۔ تو ایک حجاب لگانا، میرے مسکان بہن کو ایک حجاب لگانا آپ کو درد کیوں ہوتا ہے؟ اگر درد ہوتا ہے تو میرے بھائی اور میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ نہیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر میں کوئی ہاتھ ہو اور آپ کو کوئی اکسا رہا ہو، آپ کسی کے بہکاوے میں مت آئیے۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، اس شعر پر پوری زندگی عمل کیجئے گا۔ آؤ نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو، کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو، بے سبب دنگوں فسادوں کی طرف مت جاؤ، ہوش میں آؤ کہ شعلوں کی طرف مت جاؤ۔ مذہبی جھگڑا نہیں، آج یہ سرکاری ہے، سازش وقت کو سمجھنا ہی سمجھداری ہے۔ جان لینا نہیں، اس جان کو دینا سیکھو، لوٹنا نہیں، لٹانے کا سلیقہ سیکھو۔ جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے لے آؤ، دکھ اٹھا کر کے بھی خوشیاں بانٹنے والے بن جاؤ۔ رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو، کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو۔